اسٹریٹ آف ہارمز اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے دنیا کی 20% انرجی کی سپلائی جاتی ہے، 40% اوور آل ٹریڈ دنیا کی یہاں سے جاتی ہے۔ جغرافی نے ٹیکنالوجی کو مات دی ہے، طرح جیسے کسی بھی ملک کی ہوتی ہے، آرمی، نیوی، ایئر فورس، اسی طرح کی ہے۔ اور جو پاسداران انقلاب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انقلاب سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایران کی نیوی کو تباہ کر دیا ہے، امکان ہے کہ ارتش نیوی کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے 158 جہاز اس کے ڈبو دیے ہیں یا 150 جہاز ڈبو دیے ہیں، اتنے جہاز تو شاید اس کے پاس تھے بھی نہیں۔ پاسداران انقلاب کی نیوی ہے یہ پرشین گلف میں اور اسٹریٹ آف ہارمز میں، اس میں یہ تعینات رہتی ہے اور اس میں کام کرتی ہے، اور اسی حساب سے ان کا اکوپمنٹ وغیرہ بھی ہے، یعنی ان کے پاس چھوٹی بوٹس ہیں، اسپیڈ بوٹس جن پہ راکٹ لانچرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ایران نے تقریباً 10 سے 12 مائنز پھینکی ہوئی ہیں، کون سی پھینکی ہوئی ہیں یہ نہیں پتہ، لیکن جو ملک پھینکتا ہے مائنز اس کو آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو آسانی سے کلیئر کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے جس وقت پھینکی ہوتی ہے اس وقت اس کی پوزیشن نوٹ کر لیتا ہے۔ جب تنگ پانی میں بڑا جہاز آتا ہے نا تو وہ بڑا ٹارگٹ بن جاتا ہے، تو تنگ پانی میں چھوٹی کشتی زیادہ مؤثر ہے۔ اب ایران نے کیا کیا ہے کہ ایران کی اگر آپ جغرافی دیکھیں پانی میں تو یہ پوری جو گلف آف عمان ہے، اسٹریٹ آف ہارمز اور پرشین گلف، ان تینوں کا جو میں ذکر کر رہا ہوں، تو ان تینوں کی جو شمالی سمت ہے وہ سارا ایران ہے، اور جنوب میں باقی سارے ملک ہیں۔ تو ایران کو اللہ تعالیٰ نے جغرافی اتنی اچھی دی ہے کہ وہ اس علاقے پہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ ہمارے پورٹس کی ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے، بہت سارے کنٹینرز آ کے ہمارے یہاں اتر رہے ہیں، پھر یہاں سے لینڈ کے ذریعے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ ہمیشہ سے بہت اچھی ہے، صرف اس کو ہمیں یوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے گوادر کی اہمیت ہمیشہ سے بہت زیادہ تھی، اور اب تو اس سانحے کے بعد اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ السلام علیکم ڈسکور پاکستان کے ناظرین کو، اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب۔ سب سے پہلے سر ہمیں بتائیے گا بیسیکلی اسٹریٹ آف ہارمز ہے کیا، مثلا ہمارے ویورز کو، اور واقعی یہ گیم چینجر ہے ایران کے لیے؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ دیکھیں اسٹریٹ کیا ہوتی ہے، اسٹریٹ ایک نیچرل تنگ آبی گزرگاہ ہوتی ہے، قدرتی تنگ آبی گزرگاہ ہوتی ہے جو دو بڑے پانی کے حصوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ تو اب اسٹریٹ آف ہارمز ہے جو کہ پرشین گلف اور گلف آف عمان ان دونوں کو ملاتی ہے۔ اچھا، یہ جتنی بھی قدرتی آبی گزرگاہیں ہوتی ہیں یہ تنگ ہوتی ہیں، تو یہ آٹومیٹیکلی چوک پوائنٹ بن جاتی ہیں، یعنی آپ ایک بڑے پانی میں سے ایک چھوٹے پانی میں جا رہے ہیں تو وہ چھوٹا پانی ظاہری بات ہے کہ ایک چوک پوائنٹ بن جاتا ہے، کیونکہ کم جہاز اس میں سے گزر سکتے ہیں، ایک طریقے کے حساب سے گزر سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو روکا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو چوک پوائنٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہوتی ہے کینال، جیسے سوئس کینال ہے، تو اسٹریٹ اور کینال میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اسٹریٹ نیچرل ہوتی ہے اور کینال مین میڈ ہوتی ہے، یعنی اس کو بنایا جاتا ہے باقاعدہ اپنی آسانی کے لیے، اس کو کھودا جاتا ہے سمندر کے بیچ میں، اور پھر ظاہری بات ہے اس میں پیسہ لگتا ہے، اور اس میں کسی ملک کی پراپرٹی ٹیریٹری بھی آتی ہے تو اس کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اس کو جو استعمال کرتا ہے ان سے پھر ٹیکس لیا جاتا ہے، کیونکہ اس پہ سرمایہ لگا ہوتا ہے۔ جو نیچرل آبی گزرگاہیں ہیں اسٹریٹ، وہ کیونکہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو عام خیال یہ ہے، عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ملکوں کے درمیان کہ اس پہ کسی ایک ملک کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے۔ تو اسٹریٹ آف ہارمز اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے دنیا کی 20% انرجی کی سپلائی جاتی ہے، 40% اوور آل ٹریڈ دنیا کی یہاں سے جاتی ہے۔ اور کون کون سے ممالک کو جا رہی ہے اور کہاں تک؟ چائنا کو، جاپان کو، ساؤتھ کوریا کو، یہ فار ایسٹ کے ملک ہیں، ان کو، یورپ کو، ان افریقہ کو، ان سب کو یہاں سے جا رہی ہے ٹریڈ۔ اور یہ دیکھیں آپ کہ اگر جو اس خطے میں ممالک رہتے ہیں، جو کہ ایران ہے، عراق ہے، قطر ہے، بحرین ہے، سعودی عرب ہے، ان سب کی ڈپینڈنس اس اسٹریٹ پر ہے، کیونکہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ باہر سے آ رہی ہیں تو وہ یہاں سے گزر کے آئیں گی۔
کتنے نیٹیکل میلز کے اوپر یہ مشتمل ہے یہ حدود، اور عمان کی کتنی سائٹ اس میں شامل ہے؟ پھر دیکھیں یہ جو اپنے نیروسٹ پارٹ ہے اس کا، جو سب سے تنگ جگہ ہے اس میں، وہ تقریباً 33 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اب اس 33 کلومیٹر میں سے بھی 3 کلومیٹر ایسے ہیں جس میں سے جہاز آ سکتے ہیں، اور 3 کلومیٹر ایسے ہیں جس میں سے جہاز جا سکتے ہیں۔ جو بھی تنگ جگہ ہوتی ہے اس کا قدرتی طور پہ اس کے ساتھ یہ فنومینا ہوتا ہے کہ اس کے جو بینکس ہوتے ہیں وہ شیلو ہوتے ہیں اور وہ بیچ میں سے ڈیپ ہوتی ہے۔ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ جو اس کا بیچ کا حصہ ہے وہ گہرا ہے۔ تو یہاں پہ دنیا نے ایک ٹریفک سیپریشن اسکیم بنا دی ہے۔ وہ ٹریفک سیپریشن اسکیم یہ ہے کہ ایک 3 کلومیٹر کی لین ہے جس میں سے جہاز آئیں گے اندر، اور 3 کلومیٹر کی لین ہے جس میں سے جہاز باہر جائیں گے، اور پھر ان دونوں کے بیچ میں بھی 3 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے۔ تو تقریباً 9 کلومیٹر کا پیچ ہے جس کو یوز کر سکتے ہیں آپ۔ اب یہ جو نیچے والا اس کا پورشن ہے جنوبی، وہ عمان کے حصے میں آتا ہے، اور شمالی پورشن جو ہے وہ ایران کے حصے میں آتا ہے۔ تو یہ ایران اور عمان دونوں کے حصے میں آتی ہے۔ نیوی پر آتے ہیں جی ذرا، ایران کی نیوی کتنی پروفیشنل نیوی ہے اور کیا ویل اکوپڈ ہے جب ہم سمندری حدود کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں ایران میں بڑا یونیک سسٹم ہے مسلح افواج کا۔ وہاں 2 مسلح افواج ہیں، ایک کو کہتے ہیں ارتش اور ایک کو کہتے ہیں پاسداران انقلاب۔ جو ارتش ہے وہ ایک بالکل نارمل فوج کی طرح ہے، جیسے کسی بھی ملک کی ہوتی ہے، آرمی، نیوی، ایئر فورس، اسی طرح کی ہے۔ اور جو پاسداران انقلاب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انقلاب سے جڑے ہوئے ہیں، آئیڈیولوجی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی زمینی، فضائی اور بحری یہ تینوں افواج ہوتی ہیں۔ لیکن یہ اے سیمیٹرک وارفیئر پہ کام کرتے ہیں، اور جو ارتش والے ہیں وہ نارمل جو کوئی فوج جس طرح کام کرتی ہے اس طرح کام کرتی ہے۔ تو اب آ جائیں آپ دونوں کی نیویز پہ، یعنی ارتش کی بھی نیوی ہے اور پاسداران انقلاب کی نیوی ہے۔ جو ارتش کی نیوی ہے اس کے پاس ہیں بڑے جہاز، سب مرینز، اس طرح کی چیزیں۔ اور جو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایران کی نیوی کو تباہ کر دیا ہے، تو وہ غالب امکان ہے کہ ارتش نیوی کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے 158 جہاز اس کے ڈبو دیے ہیں یا 150 جہاز ڈبو دیے ہیں، اتنے جہاز تو شاید اس کے پاس تھے بھی نہیں، لیکن نقصان ضرور پہنچایا ہوگا کیونکہ وہ نیوی یو ایس نیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو پاسداران انقلاب کی نیوی ہے یہ پرشین گلف میں اور اسٹریٹ آف ہرمز میں، اس میں یہ تعینات رہتی ہے اور اس میں کام کرتی ہے، اور اسی حساب سے ان کا اکوپمنٹ وغیرہ بھی ہے۔ یعنی ان کے پاس چھوٹی بوٹس ہیں، اسپیڈ بوٹس جن پہ راکٹ لانچرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ریموٹ کنٹرول بوٹس ہیں، خود کش بوٹس ہیں۔ اچھا، یہ خود کش بوٹ، ریموٹ کنٹرول بوٹ، کیا یہ سپر پاور کی نیوی کا امریکہ کا مقابلہ کر پائیں گے یا گریلا وارفیئرز میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑا اچھا ٹیکنیکل سوال ہے۔ دیکھیں یہ اس جنگ سے ہمیں ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن ملا ہے، اور وہ لیسن یہ ملا ہے کہ جغرافی نے ٹیکنالوجی کو مات دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، امریکہ کے پاس بے تحاشا اچھی ٹیکنالوجی ہے، بے تحاشا ہے، اور مہنگی بھی ہے، سوفسٹیکیٹڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن پورا زور لگانے کے باوجود وہ پاسداران انقلاب سے اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول نہیں حاصل کر سکتا۔ پوری دنیا کو بھی اس نے ریکویسٹ کی لیکن دنیا نے بھی منع کر دیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب تنگ پانی میں بڑا جہاز آتا ہے نا تو وہ بڑا ٹارگٹ بن جاتا ہے، تو تنگ پانی میں چھوٹی کشتی زیادہ مؤثر ہے۔ اب ایران نے کیا کیا ہے کہ ایران کی اگر آپ جغرافی دیکھیں پانی میں، تو یہ پوری جو گلف آف عمان ہے، اسٹریٹ آف ہرمز اور پرشین گلف، ان تینوں کا جو میں ذکر کر رہا ہوں، تو ان تینوں کی جو شمالی سمت ہے وہ سارا ایران ہے، اور جنوب میں باقی سارے ملک ہیں۔ تو ایران کو اللہ تعالیٰ نے جغرافی اتنی اچھی دی ہے کہ وہ اس علاقے پہ ڈومینیٹ کرتا ہے، آٹومیٹیکلی ڈومینیٹ کرتا ہے۔ اور پھر ایران نے اس جغرافی کا مزید اچھا فائدہ اٹھایا ہے کہ اس نے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے بیسز بنائے ہیں، ان بیسز پہ ان بورڈز کو رکھا ہوا ہے، میزائل بیٹریز لگائی ہیں۔ پھر جتنے بھی آئلینڈز ہیں پرشین گلف میں، اسٹریٹ آف ہرمز میں، ان کے اوپر اس نے بیسز بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان پہ میزائل بیٹریز لگائی ہوئی۔ تو ایران نے اپنی پوزیشن بڑی مستحکم کی۔ یہ جو پاسداران انقلاب ہے یہ انہوں نے بیٹریز لگائی ہوئی ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کل سے ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا ٹاکس بھی، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ناکہ بندی کر لی ہے۔ انہوں نے کس حدود سے اور کہاں سے کی ہے یہ بھی بتائیے گا ذرا پلیز۔ پھر دیکھیں انہوں نے اور اس کو ناکہ بندی کو ابھی تک نشانہ کیوں نہیں بنایا گیا پاسداران انقلاب کی طرف سے؟ بالکل
دیکھیں یہ جو بلاکیڈ ہے جس کو وہ مطلب ناکہ بندی ہم کہتے ہیں، اگر اس کو ٹیکنیکلی آپ دیکھیں تو یہ اقدام جنگ ہے. جب آپ کسی ملک کے خلاف بلاکیڈ کا اعلان کرتے ہیں تو آپ جنگ کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ جب سیز فائر ہوا اس کے بعد انہوں نے لگایا ہے. تو اگر ایران ٹیکنیکلی دیکھے تو یہ اقدام جنگ ہے، اور ایران یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے سیز فائر توڑ دیا ہے اور اب میرے پاس یہ حق ہے کہ میں اس بلاکیڈ کو توڑوں. تو ظاہری بات ہے کہ اس میں پھر جنگ ہوگی. اب یو ایس نے ایران کا ایک مرچنٹ شپ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ پکڑ لی ہے، کنٹینر شپ ہے، اور اس کے اوپر اپنے میرینز بٹھا دیے. یہ مزید ایک جنگی اقدام ہے، اور اس پہ بھی ایران اس سے یہ بیریئرز جو درمیان میں اوقات کا آ رہا ہے، مذاکرات کا آ رہا ہے، آئی تھنک یہی دو ایشوز ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی دانش مندی ہے، اور شاید یہ اس کی ایک ذمہ دار اس کا ایک رویہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو رسپونڈ نہیں کر رہا ہے. کیونکہ اگر وہ اس کو رسپونڈ کرے تو اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ جا کے اپنے جہاز کو چھڑوائے اور لڑائی کرے اور ان کے جہازوں پہ اٹیک کرے. تو اس سے ظاہری بات ہے کہ جنگ کا دائرہ کار بڑھ جائے گا، سیز فائر ختم ہو جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ ایران اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ وہ مذاکرات کو ایک چانس دینا چاہتا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ بھی اس قسم کی حرکتیں اس لیے کر رہا ہے کہ وہ مذاکرات میں پریشر ڈالنا چاہتا ہے، ایران کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتا ہے. دیکھیں اس وقت دونوں ملکوں کو 3 چیزوں کی بڑی اشد ضرورت ہے، کیونکہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں اور کسی بھی وقت حتمی نتائج پہ پہنچ سکتے ہیں. تو ان کو یہ توقع ہے کہ ہم اپنے حریف سے زیادہ کنسیشنز لیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ جو حریف ہے وہ کنسیشن دینے کے موڈ میں دینے کی تیاری. اچھا ایک اور سوال ہے، یہ جو سمندری سرنگیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا، کتنی گہری ہیں؟ کہ ایک امریکہ کو یہ بھی ہے جی کہ سمندر کے اندر مختلف مقامات کے اوپر سرنگیں بھی ہیں لگائی گئی ہیں ایران کی طرف، وہ کسی ٹائم بھی ان کو یوز کر سکتا ہے. تو اس ٹیکنالوجی کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. وہ بارودی سرنگوں کی بات بارودی سرنگیں جو ہیں وہ پھینکی جاتی ہیں سی کے اندر. اچھا. اور وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں جو زمین میں بیٹھ جاتی ہیں، یعنی سمندر کی تہہ میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں جو ان کا جو سنکر ہوتا ہے وہ سمندر کی تہہ میں بیٹھ جاتا ہے، اور ایک کیبل سے پھر ایک جو مائن ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ایک جگہ پہ معلق ہوتی ہے پانی کے اندر، اوپر سے نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے لیکن پانی کے اندر وہ معلق ہوتی ہے. اور تیسری ہوتی ہیں جو کہ فلوٹ کرتی ہیں، یعنی ان کو آپ پانی کے اوپر پھینک دیتے ہیں اور وہ فلوٹ کرتی رہتی ہیں. تو یہ 3 قسم کی مائنز ہوتی ہیں. اب خبر یہ ہے کہ ایران نے تقریباً 10 سے 12 مائنز پھینکی ہوئی ہیں. کون سی پھینکی ہوئی ہیں یہ نہیں پتہ، لیکن جو ملک پھینکتا ہے مائنز اس کو آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو آسانی سے کلیئر کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے جس وقت پھینکی ہوتی ہے اس وقت اس کی پوزیشن نوٹ کر لیتا ہے. لیکن دوسرا ملک ہے جس نے یہ پھینکی نہیں ہے، اس کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ وہ جا کے پہلے اس کو ڈھونڈے اور پھر اس کو سیفلی نکالے. بتائیے گا سر، یہ 47 سال پرانا جو تنازع ہے یہ ریسورس کا تنازع ہے، یہی مثلاً ایران آئلز کا، یا امریکہ نے صرف اور صرف نیوکلیر پاور کے اوپر، لیکن جو لگ رہا ہے جو سپر پاوریں ہوتی ہیں ظاہر ریسورس کے اوپر ہی آ رہی ہوتی ہیں جہاں پر بھی ہوا کر رہی ہیں. تو واقعہ یہ ہوا ایرانی تیل کے اوپر کنٹرول کرنے کی ایک مہم جو ہی ہے جو ابھی نظر آئی ہے ہمیں. دیکھیں پچھلے 47 سال سے امریکہ نے اس علاقے پہ اپنا انفلوئنس رکھا ہے، پولیٹیکل، اکنامک اور ملٹری، ایران کے بربوتے پہ. اور اس کو یہاں پہ انفلوئنس اس لیے رکھنا ہے کہ یہ ریسورسفل ایک خطہ ہے، پیٹرو ڈالرز اس کو یہاں سے ملتے ہیں، اس کا سب سے زیادہ ایکوپمنٹ یہاں پہ بکتا ہے ملٹری کا. یہ صرف 2020 اور 2024 کا 4 سال ہیں جس میں یورپ نے زیادہ خریدا ہے، ادروائز جو گلف ہے انہوں نے سب سے زیادہ ایکوپمنٹ، ملٹری ایکوپمنٹ خریدا ہے امریکہ کا. اور کیوں، کس کے خلاف خریدا ہے؟ اسرائیل کے خلاف تو نہیں خریدا ہے. تو امریکہ نے ہمیشہ ایران کو ایک تھریٹ بنا کے پیش کیا ہے اس خطے میں. اچھا، ایران کا بھی جو ریولوشن آیا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایران مرگ بار امریکہ، مرگ بار اسرائیل، یا آپ جائیں تو ایران میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی اپنے ریولوشن میں جو ایک لیڈنگ نعرہ بنایا ہے وہ امریکہ کے خلاف بنایا ہے. تو ایک طرح سے امریکہ اور ایران ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہیں.
47 سال سے ضرورت بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب امریکہ پچھلے سال نومبر میں ایک اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی نکالتا ہے جس میں اس خطے کا ذکر کرتا ہے، اور اس میں ایک فارن پالیسی کا کور انٹرسٹ وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی اس خطے میں، مڈل ایسٹ میں جو بھی تیل اور گیس کے ذخائر ہیں اور جو یہاں سے جن آبی گزرگاہوں سے وہ گزرتے ہیں، ہم اس کے اوپر کسی بھی مخالف پاور کو قابض نہیں ہونے دیں گے، یہ اس نے لکھ دیا ہے۔ تو ہم کہتے تو ہیں کہ امریکہ بغیر کسی وجہ کے آیا، لیکن امریکہ وجہ سے آیا۔ ہاں، ٹائمنگ آنے کی اور جو طریقہ ہے وہ شاید صحیح نہیں ہے، تیاری صحیح نہیں تھی، لیکن آیا وہ ایک مقصد سے ہے، اور مقصد یہ آئل ہی ہے۔ اور مقصد آئل ہی ہے۔ بتائیے گا سر، ہمارے لیے اسٹیٹ آف ہارموز گوادر فیوچر میں کیا چیلنجز نظر آ رہے ہیں؟ کیا اس کے اوپر بھی کہیں سپر پاور کی نظر ہو سکتی ہے، یا ہم چائنا کے ساتھ مل کے اس کو ڈیولپ کریں گے اور جو ایک ویژن تھا جس کے تحت گوادر کو ڈیولپ کیا گیا ہے وہ ہم حاصل کریں گے؟ دیکھیں، اسٹریٹ آف ہارموز اور یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، اس سے جو خطے کی صورتحال ہوئی ہے اس سے لوگ بہت چوکنا ہو گئے ہیں، اور ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر ابھی تک یہاں پہ کچھ نہیں ہوا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ کبھی کچھ نہیں ہوگا، ہو بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے پورٹس کی ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے، بہت سارے کنٹینرز آ کے ہمارے یہاں اتر رہے ہیں، پھر یہاں سے لینڈ کے ذریعے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ ہمیشہ سے بہت اچھی ہے، صرف اس کو ہمیں یوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے گوادر کی اہمیت ہمیشہ سے بہت زیادہ تھی، اور اب تو اس سانحے کے بعد اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ گوادر کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سی پیک کو آپ سوچیں تو سی پیک کے 2 کمپوننٹس ہیں، ایک لینڈ کمپوننٹ ہے اور ایک سی کمپوننٹ ہے۔ اچھا، یہ جو لینڈ کمپوننٹ ہے یہ ہمیشہ سے موجود تھا، اس کو آپ ابھی بہتر کر رہے ہیں، لیکن یہ جو سی کمپوننٹ ہے گوادر اور اس کے جنوب میں جو سی ہے، یہ جب ملا ہے لینڈ کمپوننٹ سے تو سی پیک بنا ہے۔ تو اگر گوادر نہ ہوتا تو جو لینڈ والی چیزیں وہ تو آلریڈی موجود تھیں پہلے ہمارے پاس، یہ تو گوادر کے ملنے سے بیسیکلی سی پیک بنا ہے۔ بلکہ اسلام آباد ٹاکس کے کامیاب ہونے کے چانسز کتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس میں کچھ لے کچھ دو کی پالیسی ہوگی، اور ایران کو کیا بینیفٹ ہوگا، اور پاکستان کا فیچر کیا نظر آ رہا ہے جب ہم دیکھتے ہیں انرجی کرائسس کا؟ تو دیکھیں، ٹاکس کا مجھے تو مثبت فیوچر نظر آ رہا ہے، اور جو کچھ اس وقت پوسچرنگ ہو رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ضرورت ہے ان دونوں کی اس طرح کی پوسچرنگ کرنی، کیونکہ انہوں نے کنسیشنز لینے ہیں، اپنی ڈومیسٹک آڈینس کی سپورٹ اپنے ساتھ رکھنی ہے، اور پھر ایک نوشن آف وکٹری بنانا ہے جنگ کے بعد، جو ساری دنیا جس کو یاد رکھے کئی دہائیوں تک کہ ایک جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد ایران نے یہ کیا تھا اور امریکہ نے یہ کیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں پوسچرنگ ہو رہی ہے، پریشر ٹیکٹکس ہیں، ایک دوسرے کے لیے کشادگی بھی ہے لیکن پریشر بھی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان اس پروسیس کا حصہ ہے، امید کی کرن ہے اس میں، اور انشاءاللہ پاکستان اس میں سرخرو ہو کے نکلے گا، کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو اس کے نقصانات کیا ہیں، تو پاکستان کو یہ ادراک ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں تو امید ہے، کہ مثبت امید ہے مجھے بہت زیادہ۔ خطہ اس کے بعد کیسا ہوگا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس خطے میں عرب ممالک کا خامخواہ کا نقصان ہوا ہے، انہوں نے اتنے عرصے اپنی سیکیورٹی آؤٹ سورس کی امریکہ کو، اس کی پریزنس ہے، بیسز ہیں، اس کا ایکوپمنٹ خریدا، اور وہ اپنی معیشت پہ فوکس کر رہے تھے، لیکن اس سارے سانے میں سب سے زیادہ نقصان ان کو ہوا ہے۔ تو ان کو یہ سوچنے کی ضرورت پڑے گی کہ جو ہم نے پہلے کیا وہ صحیح تھا، یا اب ہمیں کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ایران اس خطے میں مجھے لگتا ہے کہ اب مزید مضبوط ملک کے طور پہ ابھرا ہے، اور خاص طور پہ جو پرشین گلف اور اسٹریٹ آف ہارمز ہے، اس کی جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایران ایک واحد گارنٹر بن کے آیا ہے کہ اگر کسی نے وہاں پہ آپ کسی کو سیکیورٹی چاہیے تو اس کو ایران سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اب سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ کو نقصان ہوا ہے آنے میں، یہاں اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، سپر پاور ہے، وہ ہرٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ، اکانومی اس کی خراب ہو گئی ہے، ملٹری پہ اس کی بات چیت آ گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پینٹاگون میں اس جنگ سے پہلے بھی ایک بحث چل رہی تھی کہ جو ہمارے پاس ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ 20ویں صدی کے حساب سے موزوں ہیں، لیکن ہم 21ویں صدی کے حساب سے ہم موزوں نہیں ہے ہمارے پاس یہ، تو وہ چیز ثابت ہو گئی ہے۔
کہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود آپ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ اسرائیل اوور آل سمجھتا ہے کہ مجھے فائدہ ہوا ہے کیونکہ ایران وہ گریٹر اسرائیل کا اس کا جو وہ خواب ہے، لیکن اگر آج آپ سوشل میڈیا اٹھائیں اور کوئی بھی آپ پول دیکھیں تو اسرائیل میرے خیال ہے اس وقت سب سے زیادہ نفرت کیے جانے والا ملک ہے دنیا میں سمجھا جاتا ہے۔ تو اسرائیل نے اپنی ساخت بہت زیادہ خراب کر لی ہے اور اس کو یہ دوبارہ بلڈ کرنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ وہ آئسولیشن میں جا رہا ہے اور کافی حد تک چلا گیا۔ چائنا اور رشیا ایک بہت کریڈیبل پارٹنرز کے طور پہ سامنے آئے ہیں جنہوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، پیچھے رہ کے کام کیا ہے، لیکن بڑا مثبت کام کیا انہوں نے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا پولیٹیکل سٹیچر جو مئی 2025 کے بعد بڑا تھا اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، پاکستان کا قد بہت بڑھ گیا۔ اب پاکستان کو اپنے اس بڑے ہوئے قد کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو ہمارے انرجی کرائسس کے اوپر ہمیں انرجی کے علاوہ جو ہمارے دیرینہ مسائل ہیں، کراس بارڈر ٹیررزم ہے، اس کا ہمیں سدباب کرنے کی ضرورت ہے اپنا یہ فائدہ اٹھا کر۔ کشمیر کا ایشو ہے اور ہماری جو اکانومی کے ایشوز ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔